پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد کے علاقے میں ایک بہت قدیم گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام جابر تھا۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا پیٹ پالتا تھا۔ جابر کی زندگی بظاہر سادہ مگر دل کے اعتبار سے بہت بڑی تھی، کیونکہ وہ ہر عمل شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیتا اور ہر رزق کو پکیزہ سمجھ کر قبول کرتا تھا، خواہ وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ ہر صبح جابر کلہاڑی اپنے کاندھے پر رکھ کر جنگل کا رخ کرتا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے مگر اس کی نیت صاف تھی، اور گاؤں والے اس کی سادگی، صفائی دل اور حسن اخلاق پر قسمیں کھاتے تھے۔ بغداد میں اس وقت ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو جوان اور خوبصورت تھی۔ شہزادی کا نام مہر النساء تھا، اور محل کی دیواروں کے اندر اس کی ہنسی، گفتگو اور دعاؤں کی آواز ہر طرف خوشبو کی مانند پھیل جاتی تھی۔ مگر اس کے آس پاس ہر شخص سچا نہ تھا، بلکہ ایک شخصیت ایسی تھی جو پردے کے پیچھے سانپ کی طرح سرکنے والی اور زہر سے بھری ہوئی تھی، اور وہ شخص بادشاہ کا وزیر حارث تھا۔ حارث کے دل میں دولت اور طاقت کی آگ جلتی رہتی۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر بادشاہ مر جائے تو وہ کسی نہ کسی طرح سلطنت پر قبضہ کر لے گا، مگر اس کی سب سے بڑی رکاوٹ شہزادی مہر النساء تھی۔ وزیر نے کئی بار بادشاہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ کسی نہ کسی حکمت سے بچ جاتا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے ایک منصوبہ سوچا جو نہ صرف ظالم تھا بلکہ چالاکی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ کے خلاف جھوٹے کاغذات تیار کیے اور محل کے محافظوں سے ساز باز کر کے ایک ایسا جال بچھایا جس میں بادشاہ کی موت کے بعد شہزادی تنہا رہ جائے۔ مگر اللہ کی تدبیر کے سامنے انسان کی منصوبہ بندی بہت کمزور ہوتی ہے، اور یہ بات ایک دن پوری دنیا نے جابر کی آنکھوں، کلہاڑی اور ایمان میں دیکھی۔ ایک دن جب جابر جنگل کے اندر گہرائی میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اسے ایک دل دہلا دینے والی آواز سنائی دی، جیسے کوئی خود اپنی ہمت کے آخری کنارے پر کھڑا ہو، اور وہ آواز کی سمت بغیر سوچے دوڑ پڑا۔ کچھ فاصلے پر ایک گھنے درخت کے پیچھے اس نے دیکھا کہ محل کی قیمتی کماندار گاڑی الٹی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے قریب دو زخمی سپاہی بھی ہیں۔ مگر جابر کی نظر جس شے پر جمی ہوئی تھی وہ ایک نازک سی نوجوان لڑکی تھی، جس کے شاہی لباس پھٹے اور چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ جابر نے آگے بڑھ کر پوچھا، بی بی کون ہو؟ کیا ہوا ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ لڑکی نے ہانپتے ہوئے کہا، میں مہر النساء ہوں، بغداد کے بادشاہ کی بیٹی۔ ہم شہر سے باہر ایک سفر پر جا رہے ہیں، مگر ہم پر حملہ ہوا ہے۔ میرا قافلہ بکھر گیا اور میں تنہا رہ گئی ہوں۔ جابر نے سوچا کہ بغداد کے بادشاہ کی بیٹی ایک معصوم شہزادی شدید خطرے میں ہو اور وہ کچھ نہ کرے، یہ اس کے ایمان، غیرت اور انسانیت کے خلاف تھا۔ اس نے فوراً شہزادی کو سہارا دیا اور سپاہیوں کے زخموں کی صفائی کی، مگر اس کی آنکھوں میں بھوک سے زیادہ خوف نظر آیا، جیسے وہ جانتی ہو کہ حملہ صرف اتفاقاً نہیں تھا۔ شہزادی نے لرزتی آواز میں بتایا کہ وزیر حارث بادشاہ کے قتل کے منصوبے میں ملوث ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وارث بھی ختم ہو جائے تاکہ سلطنت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں۔ جابر نے سوچا کہ وہ ایک عام غریب انسان ہے، اس کے پاس نہ فوج ہے نہ دھن دولت، مگر ایمان نے اس کے دل میں یہ آواز ڈالی کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا گناہ ہے۔ اس نے شہزادی سے کہا، آپ بے فکر رہیں، اللہ کے حکم سے کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب تک میرا دم ہے میں آپ پر اپنے جان نثار کر دوں گا۔ وہ شہزادی کو اپنے سادہ مگر محفوظ جھوپڑے میں لے گیا جو جنگل کے درمیان بنا ہوا تھا، خواہ غربت اپنی انتہا پر تھی۔ اس رات شہزادی کو ہوش آتے جاتے رہے، اور جابر نے لکڑی جلا کر روشنی برقرار رکھی تاکہ شہزادی ڈرے نہ، اور ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے دعا کرتا رہا۔ شہزادی نے پہلی بار محلاتی آسائشوں کے بغیر ایک رات گزاری، مگر اس نے محسوس کیا کہ جابر کے جھوپڑے میں جو سکون ہے وہ شاہی محل کے ریشمی چادروں میں کبھی نہیں ملا۔ صبح ہوتے ہی جابر نے شہزادی کو راستہ دکھایا جو محل کی طرف جاتا تھا۔
मगर इसने समझ लिया था कि वजीर के आदमी हर जगह नाका बंदी किए बैठे होंगे, इसलिए अकेले जाना खतरनाक होगा। जाबिर ने कहा, हम तरीके से चलेंगे, रात की आड़ में शहर जाएंगे। शहजादी इसकी हिम्मत पर हैरान हुई और बोली, क्या तुम मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डालोगे? जाबिर ने मुस्कुरा कर कहा, जिस दिल में ईमान हो वो जान अल्लाह की अमानत समझता है, ना कि अपने इख्तियार की चीज। कुछ दिनों के बाद दोनों एक खुफिया रास्ते से शहर के करीब पहुंचे, मगर इन्हें देखकर वजीर के सिपाही इन पर टूट पड़े। जाबिर के पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी, मगर इसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की। शहजादी ने पहली बार एक आम इंसान को शाही मुहाफिजों की तरह बहादुरी करते देखा। जब बादशाह के पीछे होने वाली साजिशें फैल गई और शहर में अफरा तफरी मचने लगी, तो जाबिर जख्मी होते हुए भी शहजादी को महल तक ले गया। आखिरकार शहजादी और जाबिर बादशाह के पास पहुंच गए और शहजादी ने बादशाह को बताया कि वजीर ने हमें धोखा दिया है। बादशाह ने शुक्र के आंसू बहाए और पहली बार समझा कि अगर अल्लाह चाहता तो एक बादशाह को इसकी अपनी फौजें नहीं बचा सकती, बल्कि एक गरीब लकड़हारा ही मुहाफिज बनकर खड़ा हो जाता है। वजीर हारिस बेनकाब हुआ, इसके कागजात जब्त हुए और सारा मंसूबा खुल गया। चुनाचा इसे मुल्क बदर कर दिया गया ताकि वो और कोई फसाद न फैला सके। शहजादी ने जाबिर का शुक्र अदा किया और बादशाह के सामने अर्ज की वो इस शख्स को सिर्फ अनाम का मुस्तहिक नहीं बल्कि इज्जत के हकदारों में सबसे आगे रखे। बादशाह ने पूछा कि जाबिर किस अनाम की ख्वाहिश रखता है, माल, जमीन, नगीने या महल के नजदीक रहाइश? मगर जाबिर ने सर झुका कर कहा, मुझे बस वही चाहिए जो मेरे रब ने लिखा है। मैं फिर जंगल जाऊंगा, वहीं से रिज़्क़ हलाल मिलेगा। इज्जत अल्लाह देता है, इंसान नहीं। ये सुनकर बादशाह की आंखों में रोशनी और आजिज़ी उतरी और इसने हुक्म दिया कि जाबिर न सिर्फ जंगल का मालिक समझा जाए बल्कि इसकी दियानतदारी को आने वाली नस्लों तक सुनाया जाए। शहजादी महरुन्निसा ने अपनी जिंदगी अल्लाह के जिक्र, इंसाफ और लोगों की खिदमत में गुजारने का अहद किया, क्योंकि इसने एक गरीब के साथ रहकर समझ लिया था कि बादशाहत ज़ाहिरी कुर्सी का नाम नहीं बल्कि इखलाक का बोझ है। अगले दिन बगदाद के बाजारों में खबर फैल गई कि वजीर हारिस बेनकाब हुआ है और शहर के अंदर इंसाफ कायम हो गया। मगर लोग हैरान थे कि इन सब के बीच एक आम लकड़हारा किस तरह बादशाह के महल तक पहुंचा और शहजादी की जान बचाई। जाबिर ने शहजादी को बताया कि इसे कभी शोहरत की तलब नहीं थी, बल्कि सच और ईमान की हिफाजत ही सबसे बड़ी इनाम है जो इंसान हासिल कर सकता है। शहजादी ने इसके हाथ थामे और कहा, तुमने मेरी जिंदगी नहीं बल्कि मेरे दिल की उमंगें भी बचाई और इसकी कीमत किसी सल्तनत से नहीं तोली जा सकती। जाबिर ने मुस्कुरा कर कहा, शहजादी साहिबा, असल खजाना वही है जो अल्लाह की रजा में छुपा हो और रब कभी नेक बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। इसी वक्त बादशाह ने शहर के बुजुर्गों और वजीरों को जमा करके ऐलान किया कि जाबिर को शहर की हिफाजत और खिदमत के लिए एक मर्तबा इज्जत दी जाएगी, ताकि लोगों में ये पैगाम जाए कि ईमान और बहादुरी की कोई कीमत कम नहीं। वजीर हारिस के करीबी साथी खौफ के मारे कहीं खिसक गए और जो बाकी बचे थे वो भी अपना नापाक इरादा तर्क करने पर मजबूर हुए, क्योंकि जाबिर की बहादुरी और सच्चाई की मिसाल सबके सामने थी। शहजादी ने जाबिर को महल के ऊपर बुलाया और कहा, अब तुम हमारे साथ रहो ताकि तुम्हारे तजर्बे और अक्ल से शहर के लोग मुस्तफिद हो। जाबिर ने जवाब दिया, मेरी जगह वहीं है जहां अल्लाह का रिज़्क़ मेरे कदमों में है। मैं महल में रह कर नहीं बल्कि जंगल में अपनी मेहनत और ईमान से जिंदगी गुजार कर खुश। शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे बगैर महल के लोग और शहर के लोग वो सबक नहीं समझ पाएंगे जो तुमने मुझे और सबको दिया है, मगर मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ। चंद दिन बाद शहर में एक और खतरा नमूदार हुआ, क्योंकि वजीर हारिस के लोग फिर से लोगों को डराने लगे और शहर की तजारत में रुकावटें डालने लगे। जाबिर ने शहजादी के साथ मशवरा किया और कहा कि हमें न सिर्फ सच का परचम बुलंद करना है
بلکہ ظلم کے بیچ لوگوں کی ہمت اور ایمان دکھانا ہے تاکہ وہ خود بھی ظلم کے سامنے ڈٹ سکے۔ شہزادی نے اسے ہمت دی اور دونوں نے مل کر شہر کے بے بس اور خوف زدہ لوگوں کو ایک خفیہ مجلس میں بلایا، جہاں جابر نے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ کس طرح ایمان اور اللہ پر بھروسہ انسان کو سب سے بڑی طاقت بنا دیتا ہے۔ لوگ حیران اور متاثر ہوئے۔ وزیر حارث جب یہ معجزہ سنا تو وہ غصے میں سرخ ہو گیا اور فیصلہ کیا کہ وہ جابر اور شہزادی کو الگ کرنے کے لیے دوبارہ سازش کرے گا، مگر اس کا دل اللہ کی آزمائش میں بے بس تھا۔ ایک رات وزیر نے محل کے باہر خفیہ راستے سے کچھ سپاہی بھیجی تاکہ جابر کو پکڑ کر شہر کے سامنے رسوا کیا جائے اور شہزادی کو خوف زدہ کر دیا جائے۔ محل کے محافظوں نے وزیر کے بھیجے ہوئے سپاہیوں کو پکڑ لیا، جس سے وزیر کا منصوبہ ناکام ہوا اور اگلی صبح شہر کے لوگ پہلی بار وزیر کے ظلم کو براہ راست دیکھنے میں کامیاب ہوئے۔ شہزادی نے اس موقع پر اعلان کیا کہ جو شخص سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ چاہے غریب ہو یا امیر، وہ شہر کی حقیقی حفاظت کرتا ہے اور لوگ اس کی بات پر پورا یقین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وزیر حارث کو بادشاہ کے حکم سے قید کیا گیا اور اس کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے عدالت میں پیش ہوئے تاکہ ان کے جرائم کا حساب لیا جا سکے۔ شہر کے لوگ جابر کے پاس آئے، اسے گلے لگایا اور کہا کہ اس نے نہ صرف شہزادی بلکہ پوری بغداد کی عزت اور امن کو بچا لیا ہے۔ جابر نے مسکرا کر کہا، میری خوشی اللہ کی رضا میں ہے اور میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، کیونکہ رب نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ شہزادی نے جابر کو کہا، تم نے ہمیں دکھایا کہ ایمان، صبر اور سچائی سب سے بڑی طاقت ہے اور ظلم کے آگے ڈٹنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ بادشاہ نے جابر کے لیے محل کے اندر ایک چھوٹا سا مقام بنوایا جہاں وہ اپنی زندگی جاری رکھ سکے، مگر جابر نے پھر بھی کہا کہ وہ جنگل میں اپنی محنت اور ایمان سے خوش ہے اور وہ سب کچھ اللہ کے نام پر کرتا ہے۔ چند ہفتے بعد بغداد میں امن قائم ہو گیا۔ لوگ جابر اور شہزادی مہر النساء کی بہادری اور نیکی کی داستانیں سن سن کر حیران تھے، مگر وزیر حارث جو جیل میں قید تھا دل ہی دل میں انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے وہ دوبارہ طاقت حاصل کرے اور جابر اور شہزادی کا صفایا کرے۔ وزیر کے وفادار ساتھی جو دوسرے محل میں چھپ کر رہ رہے تھے، رات کے اندھیرے میں خاموشی سے قلعے کی حدود میں پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے ہتھیار اور خفیہ چابیاں تھیں۔ انہوں نے جیل کی سیڑھیوں اور کمروں کے چھپے راستوں سے وزیر حارث کو باہر نکال لیا۔ وزیر جو لمبے عرصے سے قید میں تھا، اپنی طاقت دوبارہ حاصل کرنے کے جذبے سے سرشار ہوا۔ رات کے سناٹے میں وزیر حارث اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر کے خفیہ رستوں سے گزرا تاکہ کوئی بھی اسے پہچان نہ سکے۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، جابر اور شہزادی کو اغوا کر کے شہر پر دوبارہ قبضہ کرنا۔ وزیر نے منصوبہ بنایا کہ جابر اور شہزادی کو ایک خفیہ دعوت کے بہانے باہر نکالا جائے۔ وزیر نے ایک پیغام شہزادی کے دربار میں بھیجا جس میں لکھا تھا کہ شہر کی حفاظت کے لیے ایک اہم راز افشا کیا جائے گا اور اس راز کو سننے کے لیے شہزادی اور جابر کو رات کے اندھیرے میں محل کے باہر ایک خفیہ باغ میں آنا ہوگا۔ شہزادی جو جابر پر بھروسہ کرتی تھی اور جابر جو ہر خطرے سے آگاہ رہتا تھا، احتیاط کے ساتھ کی۔ جابر نے محسوس کیا کہ کچھ ٹھیک نہیں، مگر شہزادی کی حفاظت کے لیے وہ ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھا۔ جیسے ہی وہ خفیہ راستے سے باغ میں پہنچے، وزیر حارث اور اس کے ساتھی اچانک چھپے ہوئے درختوں کے پیچھے سے نمودار ہوئے۔ جابر نے فوراً اپنی کلہاڑی اٹھائی، مگر دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ وزیر حارث نے مسکرا کر کہا، جابر تم نے مجھے شکست دی، مگر آج تمہارا انجام یقینی ہے اور تم شہزادی، آج سے تم میری قید میں ہو۔ شہزادی اور جابر کو قید کر کے ایک خفیہ پہاڑی قلعے میں لے جایا گیا۔ قلعہ شہر سے دور اور گھنے جنگل کے درمیان واقع تھا جہاں کوئی باہر سے پہنچ نہیں سکتا تھا۔ وزیر حارث نے جابر اور شہزادی کو الگ الگ جیل میں بند کیا۔ وزیر حارث نے جابر سے کہا،
اب تم دونوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، شہر اور شہزادی دونوں میرے قبضے میں ہیں۔ جابر نے پرسکون انداز میں جواب دیا، ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، تم جتنا بھی منصوبہ بناؤ اللہ کے بندے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ شہزادی جو جابر کے سامنے والی جیل میں قید تھی، حوصلے کے ساتھ وزیر حارث کو کہا، تم ہمیں ڈرا سکتے ہو مگر ہماری امید اور ایمان تم کبھی چھین نہیں سکتے۔ وزیر حارث نے ان کے الفاظ سن کر غصے میں سر ہلا دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی حفاظت سخت کر دی جائے، مگر جابر کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قلعے کے پاس صرف ایک راستہ ہے جو اکثر استعمال نہیں ہوتا، ایک چھوٹا اور خفیہ ٹنل جو قلعے کے پانی کے نیچے سے گزرتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جابر نے شہزادی سے کہا، شہزادی ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں؟ شہزادی نے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے جابر، میں تمہارے ساتھ ہوں چاہے خطرہ کتنا بھی بڑا ہو۔ جابر نے اپنی جسمانی اور ذہانی مہارت سے ٹنل کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دشمن کے کچھ ساتھی شور محسوس کرتے مگر جابر کی چالاکی اور شہزادی کی خاموشی نے انہیں قابو میں رکھا۔ وہ آخر کار ٹنل کے ذریعے قلعے کے نیچے ایک دور درختوں والے علاقے میں نکل آئے۔ باہر نکل کر جابر نے شہزادی سے کہا، اب ہمیں شہر واپس جانا ہے اور وزیر حارث کا منصوبہ مکمل ناکام بنانا ہے۔ شہزادی نے جابر پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری جان نہیں بچائی بلکہ تم نے میرے دل میں اپنی ہمت پیدا کر دی ہے۔ جابر اور شہزادی نے شہر کی طرف خفیہ راستے سے روانہ ہونا شروع کیا۔ شہر پہنچ کر انہوں نے بادشاہ کو وزیر حارث کی دوبارہ سازش کے بارے میں اطلاع دی۔ بادشاہ نے فوراً اپنی فوج کو تیار کیا مگر جابر نے کہا، یہ فوج کے بغیر بھی ممکن ہے، ہمیں حکمت اور لوگوں کے اتحاد سے یہ کام کرنا ہے۔ جابر نے شہر کے وفادار شہریوں کو جمع کیا اور ایک منصوبہ بنایا۔ وزیر حارث اور اس کے ساتھی جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان سب کو پکڑ لیا۔ جابر نے نہ صرف وزیر کی سازش بے نقاب کی بلکہ عوام کو دکھایا کہ بہادری، ایمان اور نیک نیت سے ظلم ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ وزیر حارث اور اس کے ساتھی دوبارہ گرفتار ہوئے اور اس بار قلعے کی سب سے سخت قید خانوں میں بند کیے گئے۔ شہزادی نے اعلان کیا کہ اب سے شہر میں ہر سال ایک دن روز بہادری اور سچائی کے طور پر منایا جائے گا تاکہ ہر بچہ اور بزرگ جان سکے کہ ایمان اور نیکی سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ جابر نے پھر بھی کہا، میری جگہ وہیں ہے جہاں اللہ کا رزق ہو، مطلب جنگل میں۔ اور جابر نے کہا، میں محل میں نہیں مگر شہر کی حفاظت اور عوام کی خدمت میں ہمیشہ موجود رہوں گا۔ بغداد کے بازار، گلیاں اور محل سب ایک ہی سبق سناتے تھے، سچائی، ایمان اور نیکی کے آگے ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور اللہ کے نیک بندے کبھی تنہا نہیں رہتے۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔